السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبی و اخی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ سب سے بہترین نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس دین کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ دین فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس دین کی خوبیوں میں سے یہ بھی خوبی ہے کہ اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کی بھی رہنمائی ہمارے لیے کر دی ہے۔ بڑی سے بڑی چیز، بڑا سے بڑا عقیدہ، بڑے سے بڑا مسئلہ، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، سب کی رہنمائی بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر جس دین میں باتھ روم جانے کے آداب موجود ہیں، باتھ روم سے نکلنے کے آداب موجود ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلہ کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، سب چیزیں واضح ہیں الحمدللہ۔ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جماعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی، سب کے دل کو چیک کیا، دیکھا کس کا دل صاف اور پاک اور ستھرا ہے۔ سب کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری کائنات میں سے سب سے بہترین صاف اور ستھرا دل وہ اللہ تعالیٰ نے میرا دیکھا ہے، اس لیے مجھے اپنا آخری نبی چن لیا ہے۔ یہ پہلی نظر اللہ نے ڈالی لوگوں کے دلوں کو چیک کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو دیکھنے کے لیے۔ سب سے پاک اور صاف اور ستھرا دل کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نظر ڈالی
دوسری نظر میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دل سب سے پاک اور صاف اور ستھرے ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنا دیے، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے فضائل یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں پیار محبت ہے اور کافروں کے لیے سخت ہیں۔ بہت سارے فضائل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان کی محبت یہ ہر ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ہم ان اصحاب پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے عقیدے کے مطابق امت کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے افضل ترین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ سے سوال ہوتا ہے نا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں ان کا نام لیا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ ہم مردوں کی بات کر رہے ہیں، آپ نے تو اپنی زوجہ محترمہ کا نام لیا ہے، ہم مردوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا ابوہا، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ان کے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یقین کریں ہماری جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت ہوں یا اہل تشیع ہوں، پبلک کی سطح تک کوئی بھی اپنے دین کا اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا، ٹائم ہی نہیں ہے، مادیت پرستی اتنی غالب آ چکی ہے۔ ورنہ شیعہ کی کتب کے اندر بھی یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں آئے اور آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یہ بخاری شریف سے لے کر حدیث کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ایک بات شاید آپ نے بہت کم سن رکھی ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو وہ نماز پڑھائیں، کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الیہ میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی یہی حکم دیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں۔ یہ آپ ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں الابانہ فی فضائل اہل البیت والمکانہ، اس کے اندر یہ شیعہ کتب سے حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ آپ مجھے دیکھ رہے تھے لیکن آپ نے مجھے نہیں کہا کہ نماز پڑھاؤ، بلکہ یہ اشارہ کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑا ہوگا وہی آپ کی زندگی کے بعد خلافت کا سب سے حقدار ہوگا، سب سے زیادہ حقدار وہی ہوگا۔ یہ یقین کریں ایک الگ موضوع ہے، میں اس پہ بولنا نہیں چاہ رہا، میں کچھ باتیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایسی شخصیت جن کا مقام اور مرتبہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، پوچھنے والے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابا جان یہ تو بتائیے کہ آپ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اپنے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا، مقام اور مرتبے والا اور افضل شخص کس کو قرار دیتے ہیں؟ فوراً کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ثم من، پوچھا ثم من، ابا جان ان کے بعد؟ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ وہ ہے۔ بعض روایات میں حضرت عثمان کا تیسرا نمبر ملتا ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو خاموش ہو گیا کہ میں اور پوچھوں تو کسی اور کا ہی نام نہ لے دے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو صدیق کا لقب کیسے ملا ہے آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ آپ معراج پہ جاتے ہیں، مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں پر جنت جہنم کی سیر کی۔ اب جب آپ نے آ کر یہ بات بتائی کہ میں راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور میں نے وہاں انبیاء کی نماز جماعت با جماعت کرائی ہے اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اب ابو جہل اور اس کی پارٹی وہ بغلے مارنے لگے کہ آج تو آپ نے ایسی بات کر دی ہے کہ اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اور سب سے قریبی دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کیا کہتا ہے؟ بڑا ہنس ہنس کے بات کرتا ہے، کہتا ہے آج میں ایسی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ بالکل تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا کہ آج تمہارے ساتھی نے، تمہارے دوست نے، تمہارے صاحب نے کیسی بات کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر سے آئے تھے سفر سے، پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ کوئی بندہ راتوں رات، اس وقت یہ طیارے اور گاڑیاں کچھ بھی نہیں تھا نا، کہ کوئی بندہ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے، پھر وہاں جا کر نماز پڑھا کر واپس آ سکتا ہے مکہ میں؟ ہو سکتا 1500-1600 کلومیٹر کا رستہ ہے، اس کے میل بھی بنائیں اس زمانے کے حساب سے تو کوئی 1000 کے قریب بنیں گے۔ کہتا بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ پھر تمہارے صاحب نے، تمہارے دوست نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس گئے ہیں، وہاں انبیاء کی جماعت کرائی ہے اور واپس یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو یہاں تھا نہیں، لیکن یہ بتاؤ تو بات صحیح کر رہا ہے کہ یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے؟ کہا ہاں انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو پھر بالکل سچی بات ہے۔ اس لیے تو صدیق لقب ملا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یہ صدیق ہیں، یہ سچے ہیں، انہوں نے میری تصدیق کی ہے، یہ سچی بات کرتے ہیں، انہوں نے میری ذات کو دیکھا ہے اور کچھ نہیں دیکھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بات میری ذات کی آئی ہے تو فوراً تصدیق کر دی۔ لیکن آج ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر ایک بدبخت عورت بکواس کرتی ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرتی ہے اور ان کی توہین کرتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام کیا ہے کہ کسی کے کان پر، گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی ہے کہ یہ بکواس کر رہی ہے، اس کی زبان کو لگام ڈالی جائے۔ پھر جب لوگ نکلتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تشدد کرتے ہیں، یہ شدت پسند ہیں۔ اگر معاشرے کو شدت سے بچانا ہے تو ان کی زبانوں کو لگام دینی چاہیے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکتے۔ یہ کیا کہتی ہے؟ وہ کوئی بات پیچھے ہو رہی ہے، ٹی وی چینل پہ بیٹھی ہے، ٹی وی اینکر کو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اسلامک جوڈیشری جو ہے، اسلامی عدالتی نظام، انصاف کا نظام، اس کا گلا تو اسی دن گھونٹ دیا گیا تھا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا حق مانگنے آئی تھی، باغ فتق کا
مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا اور دینے سے انکار کر دیا. کہتی ہے انصاف کا گلا تو اسی دن گھونٹ دیا گیا تھا، نعوذ باللہ. یعنی گویا کہ یہ بکواس یہ کرنا چاہتی ہے کہ عدالتوں کے اندر جتنی بے انصافی ہو رہی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا ابو بکر صدیق اگر ظالم ہے نا اور انصاف پسند نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے دنیا میں کوئی بھی انصاف پسند نہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ جو ہمارے یہ سنی بھائی بھی ان کے پیروپگنڈے میں بہہ جاتے ہیں نا، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. بات یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، یہ بخاری میں واقعہ موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور باغ فدق کا مطالبہ بھی کیا ہے، خیبر کی سرزمین کا مطالبہ کیا ہے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے والد گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے. کیا فرمایا؟ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث، ہمارا جتنا مال پیچھے رہتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں بنتا. ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ہماری وراثت نہیں ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ان کی وارث بنے. اور بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ ہم نہیں وارث بنتے درہمن ولا دینار، درم و دینار کے وارث نہیں بنتے، انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتا ہے. اس لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. پھر بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کیا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جی بولیے. چچا ہے، دو ہی چچا مسلمان ہوئے تھے نا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا حمزہ کہاں شہید ہوئے؟ احد کے میدان میں، مدینہ منورہ کے اندر 3 ہجری میں شہید ہو گئے. اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا میں موجود تھے. حضرت علی بھی آئے، حضرت عباس آئے، حضرت عقیل بھی ساتھ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. آ کر یہی بات پوچھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ تمہارا جو حسب و نسب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مجھے اپنے حسب و نسب سے کہیں زیادہ پیارا ہے. تمہارا مقام اور مرتبہ مجھے اپنے خاندان سے کہیں زیادہ پیارا ہے، اور تمہارا یہ مقام میرے دل و دماغ کے اندر موجود ہے. لیکن ایک بات بتاؤ، اگر کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اس کی اتباع کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کہا جی بالکل کرنی چاہیے. کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا؟ لا نورث، ہم وراثت نہیں چھوڑ کر جاتے، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ بزرگ خاموش ہو گئے کہ حقیقت بھی یہی ہے. اور دیکھیں ہم یہی دعوت دیتے ہیں، واللہ اہل الحدیث کی یہی دعوت ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اپنے بڑوں کی بات ہو چھوڑ دو، اپنے دل و دماغ کی بات ہو چھوڑ دو، کسی کا قیاس ہو چھوڑ دو، کوئی بھی ہو اس کو چھوڑ دو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فرمان سنت کی پیروی کر لو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر محبت میں سچے ہو تو میری پیروی کرو. یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. کہا ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو اس باغ کا، سرزمین کا، زرعی زمین کا نگران بنا دیتا ہوں، وارث نہیں بنا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ صدقہ ہے. وہ بھی چپ کر کے چلے گئے.
لیکن اب اس واقعے کو رنگ کیا دیا اس بدبخت عورت نے، اور پہلے بھی اہل تشیع ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے بھائی بھی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے، ہاں جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں، ان کو نہیں دیا، وہ جناب جھڑک دیا، یہ کر دیا۔ بعض بدبخت کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر دروازہ گرا کر ان کو شہید کر دیا اور ان کا گھر جلا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر گھر جلا دیا تھا تو پھر حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بیٹی ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، نام ام کلثوم ہے۔ شادی کس سے ہوتی ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ اور شادی کرتے کون ہے؟ ولی کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کی، اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اور بعض روایات میں ہے لو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنی امت سے کسی کو خلیل بناتا، اپنا گہرا دوست بناتا، تو وہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں اور میرے صحابی ہیں۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ خلیل کیا ہوتا ہے۔ کسی بھائی کو علم ہے؟ یہ ماشاءاللہ چند بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس اتنا یاد رکھ لیں کہ جو کسی سے پاکیزہ محبت ہوتی ہے نا، بعض محبتیں ہوتی ہیں لالچ والی، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، سارے دوست ہیں، یعنی میاں صاحب آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں جی، کوئی عربی ہے تو ماشاءاللہ شیخ انت کوئی سانت ماشاءاللہ انت بارک اللہ فیک، ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر اسی کے پاس سے یہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی سلام لینے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس پیسہ ہے، سارے دوست ہیں، کوئی جناب کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے، سارے دوست ہیں، کوئی بڑا ذہین ہے، دوست ہیں، خوبصورت ہے، پیچھے پیچھے لوگ پھر رہے ہیں، یہ نعمت چھن جاتی ہے تو کوئی پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ لیکن ایک پاکیزہ محبت ہوتی ہے جس کی بنیاد اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو پاکیزہ محبت کا سب سے آخری درجہ سپرلیٹو ڈگری، اس کو عربی میں خلت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلت، عشق نہیں کہتے، یہ یاد رکھنا۔ پاکیزہ محبت کا آخری درجہ کیا ہے؟ خلت۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو یہ خلت آخری درجہ ہوتا ہے پاکیزہ محبت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے۔ آپ جناب یہ کہانی گڑھی گئی صحابہ اکرام کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ چند منٹ دیں نا غور سے سنیں تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، اور پھر ان سے جا کے پوچھیے گا، اگر کوئی جواب دے دے تو ہمیں بھی بتائیے گا۔ ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں، ایک منٹ کے لیے، کہ یہ جو مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، اور بخاری شریف سے لے کر اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ اہل تشیع اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ وراثت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں بات سمجھ آ جائے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ یہ صدقہ ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ یہ وراثت ہے۔ ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ وراثت ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ وراثت ہے، تمہارے کہنے کے مطابق ہم مان لیتے ہیں، تو پھر بتاؤ قرآن میں وراثت کے قانون موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کھولیے قرآن مجید، سورہ نساء نکالیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد میں مال اس طرح تقسیم کرو کہ لڑکے کو ڈبل ملے اور لڑکی کو سنگل ملے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر لڑکیاں ہوں لیکن ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو مال کا 2/3 ملے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر تم فوت ہو جاؤ اور تمہاری بیٹی پیچھے اکیلی ہو تو اس کو کتنا ملے گا؟ نصف۔ نصف کسے کہتے ہیں؟ آدھا کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے، ادھر سے تو مانتے ہی نہیں کہ آپ فوت ہوئے ہیں۔ نہیں جی نہیں، آپ فوت نہیں ہوئے،
ایک منٹ کے لیے روح نکلی ہے پھر واپس آ گئی. اگر فوت نہ ہو بندہ تو وہ وراثت ہو ہی نہیں سکتی. بھائی آپ زندہ بیٹھے نا الحمدللہ، تو آپ کی جو پراپرٹی جائیداد ہے وہ آپ اس کے مالک ہیں. وراثت تب بنے گی جب مالک دنیا سے چلا جائے اور اس کے پیچھے لوگ زندہ ہوں جو اس کے وارث بننا ہے. لیکن پھر بھی ہم مان لیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ یہ وراثت ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو بیٹی کو کتنا ملنا تھا؟ آدھا. ٹھیک ہے جی. اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں فرماتے ہیں کہ اگر تم فوت ہو جاؤ اور تمہاری اولاد ہو، تم فوت ہو جاؤ اور تمہاری اولاد ہو تو پھر بیوی کو کتنا ملنا ہے؟ الثمن. بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جی دنیا سے چلے گئے، پیچھے اولاد موجود ہے کہ نہیں؟ سیدہ فاطمہ ہیں کہ نہیں؟ بولے نا بھائی، ہیں، اولاد ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم فوت ہو جاؤ اور تمہارے پیچھے تمہاری اولاد ہو تو پھر فرمایا اس کے لیے یعنی تمہاری بیوی کے لیے کتنا ہے؟ 8واں حصہ. ان کان لکم ولد، اگر تمہاری اولاد ہے تو بیوی کا 8واں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی اولاد موجود ہے تو بیویوں کو کتنا ملنا ہے؟ 8واں حصہ. سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ آدھا مال تو لے گی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کہنے کے مطابق اگر یہ وراثت بھی ہے، آدھا مال وہ لے گئی. 8واں حصہ کن کو ملنا ہے؟ بیویوں کو. اور بیویاں کون ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کی بیویاں ہیں. پھر 8واں حصہ کن کو ملنا تھا؟ بیویوں. اور بھی بیویاں ہیں. اب آدھا تو وہ لے گئیں، 8واں یہ لے گئیں، جو باقی بچے گا وہ کس کو ملے گا؟ اگر بھائی ہو تو ان کو ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں. اگر بھائی نہیں ہے تو پھر چچا کو ملے گا. چچا والد کے قائم مقام ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چچا جو ہے وہ والد کے قائم مقام ہے، چچا کو ملے گا. پھر ہونا تو یہ چاہیے آدھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملے، 8واں حصہ بیویوں کو ملے اور باقی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے. لیکن حیرت ہے ہمارے سنی بھائیوں پر، آج تک انہوں نے ان کو یہ جواب نہیں دیا کہ یہ کیسا ظلم تھا نعوذ باللہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی محروم کر دیا ہے. ام عائشہ بیٹی ہیں کہ نہیں؟ کس کی بیٹی ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر تو یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا. پھر ظلم صرف انہوں نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ پر تو نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہ قرآن کا اصول ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹھکرا سکتی نہیں. ہاں ایک اور بات کوئی کر سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں صاحب، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے کہ جی یہ جو باغ تھا نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے بھائی، اس کی دلیل لاؤ. کہاں ہے؟ کہاں گفٹ کیا تھا؟ کہاں ہدیہ دیا تھا؟ اس کی دلیل لاؤ. دلیل کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات مان لیتے ہیں کوئی بات نہیں، تم جھوٹ بولتے جاؤ، کہاں کہاں بولو گے. یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدیہ کر دیا تھا. 1 منٹ کے لیے ہم سمجھانے کے لیے مان لیتے ہیں. تو پھر اب یہ ایک باغ تو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں. تمہارے کہنے کے مطابق یعنی خلیفہ وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے کہنے کے مطابق یہ باغ نہیں دیا ہے، ظلم کر دیا نعوذ باللہ من ذالک. پھر سیدنا عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی نہیں دیا ہے، انہوں نے بھی ظلم کر دیا ہے. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی نعوذ باللہ یہ ظلم کر دیا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو اپنی بیوی کی یہ جائیداد تقسیم کر دی تھی؟
بولے بھائی؟ اب دیکھیں نا، اگر یہ باغ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے تو پھر ایک اور قانون قرآن کا سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے، قرآن فرماتا ہے کہ اگر تمہاری بیوی فوت ہو جائے اور تمہاری اولاد بھی ہو اس بیوی سے تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا۔ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، ربع کسے کہتے ہیں؟ چوتھا حصہ۔ بیوی فوت ہو گئی، اولاد ہے، تو خاوند کو کتنا ملنا ہے؟ چوتھا حصہ۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باغ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلا کام کرتے کہ جو آج تک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ ان تین خلیفہ نے ظلم کیا ہے، آج میں وہ ظلم ختم کر رہا ہوں، لہذا چوتھا حصہ میں لوں گا، اور باقی جو مال ہے وہ سیدنا حسن، سیدنا حسین اور ان کی ہمشیرہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں تقسیم کر دوں گا۔ کیا ہے؟ بولے بھائی؟ نہیں کیا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کچھ انصاف سے کام لو بدبختو، کہ جس کام پر تم پہلے تین خلیفہ کے اوپر سب و شتم کرتے ہو اور ان کو برا بھلا کہتے ہو، وہ کام تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلیفہ بننے کے بعد نہیں کیا ہے۔ پھر ان کو چاہیے تھا چوتھا حصہ خود لیتے اور بقیہ جائیداد وہ تینوں بچوں کے اندر تقسیم کر دیتے، اس طرح کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنگل ملتا اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈبل ملتا، لیکن ایسا نہیں۔ ایک شیعہ نا میرے پاس یہاں آیا گھر میں، تو وہ بولتا ہے جی دیکھیں وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا چاہتے تھے، سب ایسے ہی تھا، انہوں نے چھین لیا تھا، یہ تھا وہ تھا، وہ دینا چاہتے تھے، تقسیم کرنا چاہتے تھے، لیکن صحابہ اکرام نے کرنے ہی نہیں دیا، صحابہ اکرام نے کرنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پھر تمہارا یہ عقیدہ باطل ہو جاتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشکل کشا ہیں، اور جو زمین ان کی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ان کی ہے وہ بھی وہ نہیں لے سکے، تو اس کا مطلب ہے وہ مشکل کشا نہیں ہیں، اور واقعی وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اگر یہ دعویٰ کریں کہ یہ وراثت ہے تو کسی بھی لحاظ سے یہ جھوٹ چل نہیں سکتا ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا کہ وہ تقسیم کرتے، وہ اس جائیداد کو تقسیم کر دیتے۔ ان سے چھین لی گئی تھی، خلافت چھین لی گئی جی، باغ چھین لیا گیا، یہ چھین۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں میرے بھائیوں اشارہ ملتا ہے، طبقات ابن سعد مشہور ترین کتاب ہے جو غالباً آج سے 1250 سال پہلے ابن سعد کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی اور جو صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے حالات پر کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کی پہلی جلدیں اس موضوع کے اوپر ہیں، جائیے اس کا مطالعہ کیجئے۔ اس کے اندر آپ کو یہ روایت ملے گی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جنازہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ سنن بہقی کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب تھی، آ کے تیمارداری کے لیے اجازت چاہی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، بتایا کہ امیر المومنین آئے ہیں، آپ ان کو آنے کی اجازت دیتی ہیں؟ کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اجازت ملی، آئے، حال چال پوچھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو گئی، میری تیمارداری کو آئے ہیں۔ جب فوت ہو گئیں تو جنازہ کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو درخواست کی کہ آپ ہمارے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا ہی حق بنتا ہے کہ آپ جنازہ پڑھا دیں۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر سید حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خلافت ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ کتنی دیر ہے؟ 6 مہینے۔ پھر وہاں ساری یہ باتیں وہاں بھی ہمیں دہرانا ہوں گی کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا،
انہوں نے یہ جائیداد کیوں تقسیم نہیں کی؟ کیوں نہیں بتایا؟ تو اس لیے ایک ہی جواب دیں گے، وہ جی مجبور ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، جو مجبور ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ اور ایک بات اور آپ کو میں پوائنٹ کی بتا دوں، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ جن کو وہ اپنا امام 12 امام کہتے ہیں، ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، پھر سیدنا حسن، پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح 12 امام ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کبھی بھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق اگر امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ تمہارے کہنے کے مطابق امام کبھی غلطی نہیں کرتا، تو یہ کام ان کا بالکل صحیح ہے، انہوں نے انہیں خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تمہارے کہنے کے مطابق امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کبھی غلطی نہیں کرتا، تو ان کا بھی عمل یہ بالکل صحیح ہے، انہوں نے بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ تم دنیا کو گمراہ کرتے ہو، اور گمراہ صرف ان کو کر سکتے ہو جن کو دین کا پتہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالی دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔